الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کا سلسلہ ہم سب کی آزمائش کے لیے بنایا ہے. ہمیں اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ ہمارا امتحان، ہماری یہ آزمائش کسی ایک پہلو سے نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان ہمہ جہت ہے، ہمہ پہلو ہے. ہر اعتبار سے ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. اسی آزمائش کا ایک پہلو جسے ہم اللہ رب العزت کی نعمت بھی کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، وہ ہے اولاد. اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے. بلکہ بعض اوقات اولاد کا نہ ہونا اولاد ہونے سے زیادہ بڑی آزمائش بن جاتی ہے. ہمارے ہاں کلچر یہ ہے، رواج یہ ہے کہ جیسے ہی شادی کو 6-7 ماہ، سال 2 سال گزرتے ہیں، مرد و خواتین کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، اور اس جوڑے کا
جینا مشکل کر دیا جاتا ہے، مختلف سوالات کر کر کے ان کی زندگی کو عذاب بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو ہمیں اس تصور کو بدلنا ہے، اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اللہ رب العزت حکمتوں والے ہیں، وہ اپنی حکمت سے، اپنے فضل و کرم سے جسے چاہیں اپنی رحمت عطا کر دیں، جسے چاہیں محروم رکھیں، یہ فقط اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں اس حوالے سے مداخلت کرنے کی، پریشان کرنے کی یا مفت مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے رویوں سے تنگ آ کے پھر یہ نیا جوڑا مختلف قسم کے اقدامات اٹھاتا ہے، اور بعض اوقات باپ یا ماں، میاں یا بیوی ایسے قدم بھی اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ایمان داؤ پہ لگ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ نعمت عطا کر سکے، بلکہ تمام قسم کے اقتدار و اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہمیں اتنی زیادہ پریشانی تک یا اس طرح کی نوبت پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے رویے سے پریشان کوئی مرد یا عورت اس طرح کا قدم اٹھائے۔ اس سے اگلا پہلو یہ ہے کہ اولاد ہونا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اب یہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی خوراک، ان کی رہائش، ان کا لباس، ان کی تمام ضروریات والدین کی، اسپیشلی والد کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق، بلکہ اس سے بڑھ کے ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو جسے ہماری اکثریت نظر انداز کرتی ہے وہ ہے تربیت کا پہلو، جو اللہ رب العزت نے ہم سب کی بنیادی ذمہ داری لگائی ہے، ہمارا فرض قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں، اولاد کے بناؤ بگاڑ کا بنیادی ذمہ دار، اولاد کے بننے کا، اچھی صفات کے حامل ہونے کا اور بری خصلتوں میں پڑنے کا بنیادی سبب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے والدین کو قرار دیا ہے، کوئی اور نہیں۔ اولاد کی اچھائی کا اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو والدین کو، اور اولاد کے بگڑنے کا اگر کوئی بنیادی ذمہ دار ہے تو وہ بھی والدین ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کے گھر میں، کافروں کے گھر میں، عیسائیوں کے گھر میں، مجوسیوں کے گھر میں، ہندوؤں کے گھر میں، جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو سافٹ ویئر رکھا ہے وہ دین اسلام والا رکھا ہے، فطرت پہ پیدا ہوا ہے، توحید پہ پیدا ہوا ہے، دین اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اگر یہ مجوسی بن جائے، آگ کا پجاری بن جائے، مشرک بن جائے، یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، تو اس سب کا بنیادی سبب اس کے والدین ہے، کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جو ہماری اولادیں اچھی ہیں تو اس کا بنیادی سبب والدین ہیں۔ اگر ان کے کردار میں کمی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی میری اور آپ کی پکڑ ہونی ہے، کوئی دوسرا اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ ذمہ داری دے دی گئی، ادا کر لی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ادا کی تو بھی چل جائے گا۔
اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سب سے اس بارے میں سوال بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ذمہ داری ادا کر کے سرخرو ہو جائیں تو کوئی جزا نہیں، ذمہ داری میں کوتاہی کے مرتکب ہوں تو بھی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ عدل و انصاف کی عدالت میں جہاں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہوگا، وہاں ہم سے سوال بھی کیا جانا ہے، پوچھا بھی جانا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اور ہر کسی سے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کیا میں ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کر رہا ہوں یا کوتاہی کا مرتکب ہوں؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بھی ہماری ذمہ داری لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام کا دم بھرنے والو، اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہنے والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، تمہاری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ یہاں دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار، ہمارا بیٹا یا بیٹی آگ کے قریب بیٹھا ہو، اس کو آگ کی چنگاری کوئی اس کے جسم پہ، اس کے کپڑوں پہ گرے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سڑ دے تے سڑے سانو کی ہے، کیوں جی کوئی ایسا رویہ ہوتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ اپنی جان پہ کھیل کے بھی اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ہمیں یہ ادراک اور شعور نہیں ہے، ہمیں اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ سے بچانے کی بھی فکر کرنی ہے، اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں اللہ رب العزت نے شامل کیا ہے۔ اور کیا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی کوشش کرتے رہیں، اپنی نمازیں پڑھتے رہیں، خود صف اول کے نمازی رہیں، تہجد پڑھیں، روزے رکھیں، ہر سال عمرہ اور حج بھی کر لیں، لیکن ہماری اولادیں کبھی مسجد کا منہ بھی نہ دیکھیں، ہم فجر کی نماز میں اذان کے وقت مسجد میں ہوں اور ہماری اولادیں سورج چڑھے بھی اٹھ کے نماز ادا نہ کریں، تو کیا خیال ہے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری حج اور زکاتیں یہ ہماری بخشش کا سبب بن جائیں گی؟ محترم حضرات، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ خود تو نمازی ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہونے دیتے، لیکن کبھی اولاد کے بارے میں فکر ہی نہیں کی، کبھی ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے، کبھی ان کے بارے میں احساس ہی نہیں کیا۔ یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اور اس گھاٹے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کو کسی بھی طرح کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی بھی طرح آپ اس کا متبادل نہیں کر سکتے۔ یہی اصل خسارہ ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اصل نقصان اٹھانے والے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل نقصان اٹھانے والے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو گھاٹے میں ڈال دیا قیامت والے دن کے معاملے میں، اور یہ بہت بڑا اور واضح گھاٹا ہے جس سے بچاؤ کا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ جنتی فیملی بنے، جس طرح آپ یہاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح آپ ود فیملی سیر و سپاٹا کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، بہترین زندگی گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم ود فیملی جنت میں چلے جائیں؟ اور اس کے لیے ہم سب کو تگ و دو کرنی ہے، یہ کوشش اور تگ و دو کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی فیملی کا بھی ذکر اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے، الذین آمنوا
अल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़नाहुम बिहिम, वो लोग जो ईमान लाए और इनकी औलादों ने ईमान के सिलसिले में इनकी पैरवी की, इन्होंने कोशिश और मेहनत की, इनकी औलादें ईमान और आमाल सालिहा में इनके पीछे पीछे चलीं। ये कोशिश से मुमकिन है, सिर्फ़ बातों से नहीं। देखें, एक बंदा जो कारोबार करता है ना, वो अपनी औलाद को भी उस कारोबार में लगाता है ताकि मेरे बाद मुझे कोई फ़िक्र ना हो, मेरी औलाद मेरी अदम मौजूदगी में या मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। यही फ़िक्र, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा फ़िक्र करनी है हमें उनके आखिरत के मामलात की, ईमानी मामलात की। वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलादों ने ईमान के मामलात में इनकी पैरवी की, इनके पीछे पीछे चले, हम क़यामत वाले दिन इनकी औलादों को भी इनके साथ जन्नत में इकट्ठा कर देंगे और हम इनके आमाल में कमी नहीं करेंगे। बड़ा खूबसूरत पैकेज अल्लाह ताला हमें देना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि वालिदैन जन्नत के ऊपर वाले दर्जे में हैं। जन्नत के दराजात का इतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन से आसमान का फ़र्क है, एक एक दर्जे का इससे कहीं ज़्यादा फ़र्क है। वालिदैन के नेक अमाल ज़्यादा थे, वालिदैन ऊपर वाले दर्जे में हैं, औलाद कहीं नीचे वाले दर्जे में है। अब अल्लाह ताला ने पैकेज क्या दिया है कि जिनके अमल थोड़े हैं, औलाद अगर नीचे भी है तो अल्लाह ताला सिर्फ़ इस नेकी की पैरवी की वजह से उन्हें उनके वालिदैन के साथ ऊपर वाले दर्जे में इकट्ठा कर देंगे। ये वाला नहीं है कि अल्लाह ताला ऊपर वालों का दर्जा नीचे कर दें, बल्कि नीचे वालों को उठा के अल्लाह ताला आला जन्नत अता फरमा देंगे विद फैमिली, शानदार पैकेज जन्नत वाला। और ये कोशिश के बगैर मुमकिन नहीं है। देखें, दुनिया के मामलात हैं, यहाँ एक मरला आपने ख़रीदना हो ना तो कितने साल एक मज़दूर बंदे को मेहनत करनी पड़ती है, और पूरी दुनिया के ख़जाने आप दे दें, सारी दुनिया बेच के भी आप जन्नत का एक कोड़े जितनी, एक बालिश्त जगह हासिल नहीं कर सकते। तो जिस आखिरी जन्नती को जन्नत मिलनी है ना, वो इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा बड़ी जन्नत मिलनी है। तो जन्नत का अगर पैकेज लेना है तो फिर उसकी मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। विद फैमिली जन्नत में जाना है तो उसके लिए तगदो और मेहनत और कोशिश और काविश भी उतनी ही ज़्यादा है। क्यों ना हम कोशिश करें, आज से पहले जो हो चुका भूल जाएं, भुला दें, अल्लाह पाक भी भुला देंगे, लेकिन आज से विद फैमिली जन्नत लेने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे ना, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जन्नत की एक झलक आपको दुनिया के सारे गम भुला देगी। जन्नत को एक दफ़ा जन्नत का नज़ारा करना, यकीन जाने दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें देखने वाले बंदे को भी जन्नत का एक नज़ारा उसके सारे गम फरामोश करके वो अल्लाह के सामने कहेगा, या अल्लाह की कसम मैंने तो कभी गम देखा ही नहीं है। बेशक जितनी भी आपको मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं औलाद के लिए, और ये औलाद की तरबियत चंद दिनों का मामला नहीं है। ये औलाद की तरबियत शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है अपने ज़ौज के इंतिखाब से। मर्द ने अगर ख़ातून से शादी करनी है, ख़ातून ने अगर मर्द से शादी करनी है, तो ये इंतिखाब असल मामला है, ये इंतिखाब का। अगर आप, हम सब भी अल्लाह ताला माशाल्लाह बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, आपने अपनी औलादों की शादियां करनी हैं, तो ये इंतिखाब मेरी और आपकी तरजीहात का फ़ैसला करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई भी मर्द अगर किसी औरत से शादी करता है तो उसके 4 असबाब में से कोई एक सबब हो सकता है। यही लड़की वाले लड़के में देख सकते हैं, यही लड़के वाले लड़की में देख सकते हैं। कौन कौन से मामलात? या तो देखा जाता है हसब नसब, ख़ानदान देखा जाता है। दूसरे नंबर पे खूबसूरती को मायार बनाया जाता है।
तीसरे नंबर पे हमारी तरजीह होती है माल व दौलत, और चौथे नंबर पे हम दीन देख के ये फ़ैसला करते हैं। हम मुसलमानों में भी बेशक हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे यहाँ ईमान, अच्छी तरबियत, अखलाक व किरदार ये अब मायार नहीं रहे। आपने नाराज़ नहीं होना, आप अपने शादी ब्याहों में, अपने ये मंगनी के रसूम व रिवाज में इनवाइटेड होते हैं। आप कभी भी ये जज कर लें, आप अपने मामलात देख लें, अपने अजीज़ों के मामलात देख लें, अपने दोस्तों की तरजीहात देख लें, अब हमारा दीन और तरबियत मायार नहीं रहा। तो जब हमारा ये फ़ैसला ही दीन, अखलाक, तरबियत, तक़वा की बुनियाद पे नहीं होता तो फिर कैसी औलाद नेक होगी और कैसे हमारे मायार सेट होंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आप जानते हैं कि वो जब रात को निकले थे गश्त करने के लिए, वो जो माँ का वाक़या, माँ कहती है बेटा पानी में, दूध में पानी मिला दो, बेटी कहती है नहीं मैं नहीं मिलाऊंगी, इशारा कर रहा हूँ, आप वाक़या जानते हैं। यही वाक़या सबब बना उनके बेटे की शादी का उस खातून के साथ जो कि अल्लाह के तक़वा का मज़हर थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तक़वा को इख्तियार किए हुए थी, जिसे अल्लाह के हाजिर नाजिर होने का यकीन था। और उन्हीं में से फिर जो औलाद पैदा होती है वो जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसी पैदा होती है, जिन्हें 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है, और जिन्होंने सिर्फ़ 2 साला खिलाफत में, 2 साला दौरे हुकूमत में खिलाफत राशिदा की याद को ताज़ा किया है। ये उसी लड़की की नस्ल में से ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। अगर हम ऐसी औलाद चाहते हैं तो फिर हमें बीवी के इंतखाब में, अपनी औलाद की शादियों के मामले में दीन को तरजीह बनाना चाहिए। अगर हम ये तरजीह नहीं बनाते, तरजीह है हमारी दीन, दुनिया, मालो दौलत, हस्बो नसब, खूबसूरती, और तवक्को ये करते हैं कि हमारे घरों में जुनैद बगदादी पैदा हों, हमारे घरों में अल्लाह के औलिया पैदा हों, तो ये खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं है। ये ख्याली पलाव है जिससे निकलने वाला कुछ नहीं है। दूसरी और बुनियादी बात, पहले नंबर पे ज़ौज का इंतिखाब, शरीके हयात का इंतिखाब दीन वाला हो। जिस तरह का आप इंतिखाब करेंगे वैसा ही आपके साथ मामला चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी और बुनियादी बात, अगर हम अपनी औलादों की तरबियत करना चाहते हैं, नेक और साले औलाद चाहते हैं, तो इसके लिए दुआ करनी है, औलाद के पैदा होने से पहले भी, औलाद के पैदा होने के बाद भी, और ये सारी ज़िंदगी का मामला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे तक पहुँचे हैं इस दुआ के साथ साथ, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, या अल्लाह नेक और सालेह औलाद अता फरमा। रब्बी हबली मिन लदुनका दुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ, या अल्लाह पाकीज़ा औलाद अता फरमा, आप तो दुआओं को सुनने वाले हैं। औलाद के लिए, नेक औलाद के लिए दुआ का मरहला शुरू होता है औलाद पैदा होने से पहले से, और मोमिन का ये हथियार है दुआ। बुढ़ापे तक मोमिन अल्लाह ताला से ना उम्मीद और मायूस नहीं होता। ये जो मायूसी वाली चीज़ें हैं, ये जो ना उम्मीदी वाले मामलात हैं, 1 साल बाद ना उम्मीदी, 2 सालों बाद ना उम्मीदी, हाथ छोड़ देना, परेशान हो जाना, ये कुरान मजीद हमें ये नहीं सिखाता। कुरान हमें ये सिखाता है आपके सारे दुनियावी असबाब जवाब दे गए हैं, फिर भी आपने ना उम्मीद और मायूस नहीं होना। सारी दुनिया के डॉक्टर, हकीम, दाना, सियाने आपको कह देते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का दामन ना छोड़ें। आप कहें कि अब भी एक ज़ात है जो मुझे अता कर सकती है, जिसकी तरफ से मुझे जवाब नहीं आया। जुड़े रहें, मुतमईन रहें, पुरुम्मीद रहें। आपका ये जुड़ा रहना, आपका दुआएं करते रहना,
آپ کے لیے اللہ خیر کے اسباب جمع فرما دیں گے۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مریم میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے ان کو بیٹے کی بشارت دی تو وہ کہنے لگے کہ اب تو ایسا ممکن نہیں ہے، میری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی کی عمر گزر چکی ہے، اب تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ یہ کریں کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہا کریں۔ تسبیحات کا مقصد ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی والی دعا جو بھی آپ پڑھیں گے جس میں بھی سبحان اللہ آ جائے۔ مطلب کیا مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم یہ صبح اور شام کہیں گے یا اللہ آپ پاک ہیں، یا اللہ آپ پاک ہیں، یا اللہ آپ پاک ہیں، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری سے آپ پاک ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام نقائص سے پاک کر دیں گے جو اولاد کے ہونے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بڑھاپے تک انہیں اولاد نہیں ملی، لیکن بڑھاپے میں جب بشارت ملی ہے تو ساتھ ہی حکم ملا ہے صبح و شام میری تسبیحات کرو۔ تو اگر آپ ان تمام نقائص سے پاک ہونا چاہتے ہیں جو رکاوٹ ہیں آپ کے تمام دنیاوی اسباب میں، تو صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیحات شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر کے تمام اسباب کو مسخر فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی شعوری تسبیح کریں۔ تیسری بات، نیک اولاد چاہتے ہیں، نیک اولاد، بلکہ پہلے پوائنٹ میں سے ایک بات رہ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں نا سارے، جلیل القدر نبی ہیں، خلیل الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے ان کی نسل سے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ان کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ہم تو بے فکر ہو جاتے ہیں نا، نہ اپنے لیے دعائیں مانگنے کا وقت ہے نہ اپنی اولاد کے لیے۔ نیک اولاد چاہتے ہیں، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے بھی، اولاد کے پیدا ہونے کے بعد بھی دعائیں کرتے رہیں، دعا کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات، اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں تو سب سے پہلے والدین اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ والدین جیسے بھی ہوں اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل اور ان کے ہیرو ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والدین کو کاپی کرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ والدین کی پسند اور ناپسند بھی بچوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ پسند اور ناپسند 4-5 سالوں کے بعد نہیں، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی یہ ہماری چیزیں ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا بچہ ابھی 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، ابھی اسے پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی اسے کیا پتہ، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ گھر میں ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، 2 نمبریاں کی جاتی ہیں۔ ماں اور باپ ہر وقت سکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے من پسند موویز اور ڈرامے دیکھتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہمارے ہاں چلتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے پیدا ہونے والے بچے پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک تجربہ کیا گیا جس میں مختلف ماؤں کو اکٹھا کیا گیا جن کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی۔ ان کو مختلف گانوں کی دھنیں سنائی گئیں، مختلف گانے ان کو سنائے گئے۔ جس ماں نے جو گانا پسند کیا
وہ اس کے نام کے ساتھ لکھ کے رکھ لیا گیا۔ جب ان کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی تو اس کے بعد جب دوبارہ وہی دھنیں بجائی گئیں، وہی سونگ چلائے گئے، تو جس گانے پہ ریئیکشن کیا تھا، پسند کیا تھا ان کی والدہ نے، انہی گانوں پہ سب سے زیادہ ان بچوں نے رسپانس دیا، انہی گانوں کو پسند کیا۔ ان بچوں نے بھی جب وہ اپنی ماؤں کے رحم میں تھے، ان کے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے کے معاملات بھی ہماری اولادوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد بھی یہ نہ سمجھیں کہ 2 سال تک 4 سال تک جب بچہ صحیح طرح بولتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وہ عمر ہے جس میں سب سے زیادہ بچہ آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ اگر اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے، تو سمجھ لیں کہ ہم ان کی صاف شفاف کیسٹ میں ایک غلط قسم کا رنگ بھر رہے ہیں، جو سکرین پہ ان کے دماغ پہ نقش ہو رہا ہے، کاپی ہو رہا ہے۔ اگلی ساری زندگی انہوں نے یہی حرکات و سکنات کرنی ہیں جو ہم نے ان کی صاف کیسٹ میں بھر دیا ہے، اور اس سب کے ذمہ دار ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ اسی وجہ سے ہم اس کے جواب دہ بھی ہیں۔ چوتھی بات، اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو رزق حلال کر لیں، حرام کا ایک لقمہ بھی ان کے پیٹ میں نہ جانے دیں۔ اللہ رب العزت نے 3 طرح حکم دیا ہے تمام رسولوں کو بھی، اہل ایمان کو بھی، اور تمام لوگوں کو بھی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو حلال مال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال مال اور عمل صالح کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو ہمیں نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہماری روزی روٹی حرام یا مشکوک تو نہیں ہے۔ جاب کرنے والے، کاروبار کرنے والے سارے لوگ اپنے آپ کو چیک کریں، اگر رزق حرام ہے تو آپ کو بھی نیک اعمال کی توفیق نہیں ملے گی، آپ کی اولاد بھی نیکی سے محروم رہے گی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد محترم بہت بڑے تاجر تھے۔ جب فوت ہونے لگے تو اپنے غلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ اس میرے مال میں 1 درہم بھی، 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، بلکہ حرام تو کیا مشکوک بھی نہیں ہے۔ جب اس طرح کا حلال مال اپنی اولادوں کو کھلائیں گے تو پھر اولاد امام بخاری رحمہ اللہ جیسی ہوگی۔ پھر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بہت جلد ان پہ نیکی کا رنگ دکھائی دے گا۔ 5ویں اور آخری بات، اولاد کی فکری، روحانی اور عملی تربیت کریں، اور یہ تربیت کا عمل جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے والد کی کہ ان کی اولاد کی ماں کی بھی تربیت کرے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے۔ اگر آپ اپنی زوجہ کی تربیت میں ناکام ہیں تو یاد رکھیں آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے۔ فکری تربیت کریں۔ بہت زیادہ مسائل ہیں اس دور کے جن سے ہم آنکھیں بند کر کے غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو ہمارے دوست باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں یہ دین بیزاری کا کلچر غالب آ رہا ہے۔ ہماری اولادیں جو کہ ملک کی بڑی بڑی جامعات میں پڑھ رہی ہیں، یہ خدا کے منکر ہو رہے ہیں، رسول کے منکر بن رہے ہیں۔ اس میں بنیادی قصوروار ہم ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز کا کلچر جا کے دیکھیں، ماحول دیکھیں، آپ کو یہ اسلامی کلچر نہیں، اسلامی ماحول نہیں، بلکہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ یورپ یا کسی غیر مسلم کنٹری میں پھرتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بننے والا ملک ہی نہیں ہے۔ وہاں کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے، وہ ہماری ہی اولادیں ہیں اور ہماری ہی غفلت کا مظہر ہیں۔
جب ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کے اندر دین کو راسخ نہیں کیا، ان کو اللہ رب العزت کا تعارف نہیں سکھایا، انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھائی، انہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کا کردار نہیں پڑھایا، تو پھر وہ یقیناً متاثر ہوں گے غیر مسلموں سے، انہی سے جن کا لٹریچر وہ پڑھتے اور سنتے ہیں، وہ انہی کی نسل بنیں گے، ہماری نسل نہیں بنیں گے۔ اللہ کے بندوں، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اولاد وہ بے دین ہے، خدا کی منکر ہے، رسول پاک کا تعارف نہیں ہے، اس حوالے سے ہم سب بنیادی ذمہ دار ہیں۔ اور یہ تربیت کا آغاز، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، حکم ہے نا اذان کا، یہ اس کی تربیت کا عملی آغاز ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے، تیری نظر میں، تیری زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کا، سب سے بڑی ذات اگر تیرے ذہن میں کوئی ہونی چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب اللہ تعالیٰ کے بعد ہیں۔ اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کا آغاز، یہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی سے ہم اس کی تربیت کا آغاز کر رہے ہیں، اس کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسے یہ بتایا جاتا ہے، اذان میں یہ میسیج اور پیغام دیا جاتا ہے کہ تو اگر کسی کا بندہ ہے تو صرف اللہ کا، تیری زندگی اگر غلامی، تیری زندگی میں اگر کسی کی غلامی نظر آنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی، اور تیرے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ کوئی ذات ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تیری زندگی کے تمام معاملات میں سے سب سے اہم معاملہ نماز کا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہنے کی۔ یہ اس کی عملی روحانی تربیت کا، ایمانی تربیت کا، فکری اور نظریاتی تربیت کا آغاز ہے کہ تیرے تمام معاملات میں سے سب سے اہم کام نماز ہے، اور یہ اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی بڑائی کو ماننے کا راستہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما ماننے کا راستہ، یہ نماز کا راستہ، یہی کامیابی کا راستہ ہے، باقی سب راستے تجھے ناکامی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ تربیت چلتی ہے 7 سال تک، اور پھر عملی تربیت کا آغاز آتا ہے کہ اسے ہم باقاعدہ طور پہ نماز کا حکم دیتے ہیں۔ اس کی جو تربیت ہم کر چکے ہیں اس کو عملی طور پہ ظاہر کرنے کا وقت آتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کا آغاز کرتے ہیں۔ 7 سال تک ہم اس کی تربیت کرتے ہیں، اگر وہ سدھرتا نہیں ہے تو پھر ہم اسے ڈرا دھمکا کے بھی، سزا دے کے بھی، سختی کر کے بھی نماز پڑھانے کے پابند ہیں، اور اس کے بستر الگ کر کے اس کو جسمانی اور جنسی تربیت دینا بھی یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کے مرتکب ہیں تو یقین جانیں اس کا خمیازہ ہم یہاں بھی بھگتیں گے، اور اگلے جہان میں بھی ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ و خیرات اور ہمارے نیکی کے کام یہ بچاؤ کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ ہماری اولاد کی برائیاں اور ان کی غلط تربیت ہمیں دوسری سائڈ پہ بھی لے جا سکتی ہے۔ آئیں ہم سب فکر کریں، اور یہ اولاد کی تربیت کا سلسلہ ان کے بڑے ہونے سے ختم نہیں ہوتا، بس آخری بات، ان کے بڑے ہونے سے اولاد کی تربیت کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ یہ تربیت کا سلسلہ چلنا ہے آپ کے آخری سانس تک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں جناب یوسف اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے، تو سمجھاتے ہیں کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں، بات بات پہ تربیت کرتے ہیں۔ یہی جناب یعقوب علیہ السلام جب موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
یہ تربیت کا تسلسل ہے جو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور ہماری آخری سانس تک چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔